اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم بزرگان ملت، میرے لیے یہ مقام فخر ہے اور محل افتخار بھی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر طویل غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا دیرینہ مقروض ہوں اور سپاسگزار ہوں منتظمین امام بارگاہ کا اور اس ادارے کا، برادر علی قدر، اظہر بھائی کا، مجاہد بھائی کا اور دیگر تمام ساتھیوں اور دوستوں کا کہ جنہوں نے اس امر کو ممکن بنایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور یہاں ذکر مولا کی بلا فصل عبادت سے ہم سب سرفراز رہیں۔ میں آپ کے لیے اجنبی تو کسی صورت میں نہیں ہوں اور آپ میرے لیے ناشناسا نہیں ہیں۔ میں ان مجالس میں انشاءاللہ بارگاہ نجف سے رزق علم کی کچھ بھیک مانگوں گا اور جو رزق باب علم نے اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ آپ حضرات میں تقسیم کر دوں گا۔ میری گفتگو کے انداز اور اس کے طریقے سے آپ حضرات آشنا بھی ہیں، واقف بھی ہیں۔ میری گفتگو، میری تقریر
کوئی مجتہدانہ یا عالمانہ نہیں ہوتی. ذکر مولا کی ایک سعادت ہے جسے مقدور بھر ادا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک بات اپنی جگہ طے ہے کہ مجلس کا کوئی تصور نہیں بنتا ذکر علی کے بغیر. اس لیے کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عربی میں ہر بیٹھے ہوئے اجتماع کو مجلس کہتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے کسی بھی اجتماع کو آج تک مجلس کا نام نہیں دیا گیا. مجلس صرف ہمارے یہاں ہوتی ہے. بہت سے اجتماعات عبادات کے ہوتے ہیں ملت اسلامیہ کے درمیان. وہ دعا کی محفل ہوگی، وعظ کی محفل ہوگی، عبادت کی محفل ہوگی، لیکن کسی بھی اجتماع کو مجلس نہیں کہا گیا. اس لیے کہ کوئی بھی اجتماع قربت الہی کا سبب تو ہو سکتا ہے، مجلس نہیں ہو سکتا. مجلس صرف وہ ہوگی جس میں ذکر آل محمد ہو. اس لیے کہ لفظوں کو بڑی توجہ ذرا سی تمہید پر، لفظوں کو معنی لغت نہیں دیتی، لفظوں کو معنی معصوم دیتا ہے. بہت توجہ. ڈکشنری کے ذریعے سے، لغت کے ذریعے سے آپ کسی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن کوئی ڈکشنری، کوئی لغت معنی کی حقیقت کو آپ پر آشکار نہیں کرے گی. معصوم جس لفظ کو معنی عطا فرما دے وہی معنی حجت قرار پاتا ہے. ہر بیٹھے ہوئے اجتماع کو لغت کے اعتبار سے آپ مجلس کہیں گے، حقیقت کے اعتبار سے وہ مجلس نہیں کہلائے گی. اس لیے کہ مجلس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سرکار رسالت مآب نے اپنے قول سے دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر. اور توجہ ہے نا ایسا. یہ لفظ جو استعمال ہوا یہ سرکار رسالت مآب کی زبان پر آیا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، سجاؤ اپنی مجلس کو. طے کر دیا صاحب وحی رسول نے کہ مجلس وہی ہوگی نگاہ رسالت میں جس میں ذکر علی ہو. بڑی توجہ دوستو. اور کسی اجتماع کے نتیجے میں دعوے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اجتماع عبادت بھی ہے، لیکن مجلس کے لیے ضمانت پیغمبر نے لی. لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. درسن دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی اس ابتدائی اور آج کی یہ تمہیدی تقریر ہے. کل سے انشاءاللہ اس کی تفصیلات اس آیہ مبارکہ کی جو سورہ مبارکہ توبہ سے میں نے سرنامہ قرار دی کچھ باتیں کروں گا. آج کی حد تک صرف اتنی توجہ چاہتا ہوں کہ مجلس وہ ہے جس میں ذکر اہل محمد ہو. مجلس وہ ہے جس کا نتیجہ عبادت ہو. مجلس وہ ہے جس کا نتیجہ شغل نہ ہو، عبادت ہو. اور عبادت بھی ایسی جو اجر رسالت ہو. بہت توجہ دوستو. عبادت بھی ایسی جو اجر رسالت ہو. اللہ کی عبادت عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے. اللہ کا سجدہ سجدہ ہے، اجر رسالت نہیں ہے. کعبے کا طواف عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے. حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے. نماز و روزہ عبادت ہے اللہ کی، اجر رسالت نہیں ہے. اہل بیت کی مودت یا علی یا علی پوری
رسالت کی قیمت ہے، پوری نبوت کی قیمت ہے۔ اور اذان محترم، سورہ مبارک شورى کی آیت سرسری اس سے نہ گزرا کریں کہ یہ متعدد بار تلاوت کی جاتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ کون ہے جو اپنی رسالت کی قیمت طلب کر رہا ہے۔ یہ رسالت ہے کس کی؟ اس کی رسالت ہے جس کی رسالت پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت ٹھہری ہوئی ہے۔ توجہ جانے محترم، ذرا سا آپ بیدار ہو کر، آمادہ ہو کر اس تمہید پر، ان بنیادوں پر میں آپ کی توجہ کا محتاج رہوں گا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتیں بمیں ان کی شریعتوں کے اس نبوت خاتم النبیین پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور عزیزان محترم، ان سارے انبیاء نے جو تبلیغات کی، جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، جو پیغام توحید پہنچایا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا تک، یہ سارے پیغمبر برحق، سب معصوم، سب علیہ السلام، سب محفوظ عن الخطا۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، سب معصوم، سب محفوظ عن الخطا، سب علیہ السلام۔ ہم 1,24,000 پیغمبروں کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، صاحب شریعت بھی ان میں ہے، صاحب کتاب بھی ان میں ہے، صاحب صحیفہ بھی ان میں ہے، نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، علیہ السلام بھی ہیں۔ حالانکہ اتنی بڑی تعداد کے نہ ہمیں نام پتہ ہے، نہ ان کے پتے پتہ ہیں۔ یا علی یا علی، توجہ ہے جان محترم، نہ اتنے بڑی تعداد کے نہ ہمیں نام پتہ ہے، نہ پتے پتہ ہیں، نہ ان کی بایوگرافی ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی تبلیغات کا کوئی سرنامہ ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی کوئی سرزمین ہمارے سامنے ہے کہ یہ 1,24,000 پیغمبر کہاں کہاں آئے۔ یہ عالم اسلام کے نمائندوں سے اور اکابرین ملت سے آپ سوال کیا کیجئے کہ بھائی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کو نبی بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو، معصوم بھی مانتے ہو، علیہ السلام بھی مانتے ہو۔ یہ اتنی بڑی تعداد کو جو نبی مانا جا رہا ہے اور علیہ السلام مانا جا رہا ہے، ان 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کو 1,00,000 نبیوں کے نام بھی یاد ہے؟ بڑی توجہ دوستو، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی۔ کسی کو عالم اسلام کو 1,00,000 تو بہت دور کی بات ہے، 50,000 کے کوئی نام بتا دے، 25,000 انبیاء کے کوئی نام بتا دے، 10,000 نبیوں کے کوئی نام بتائے، 5,000 نبیوں کے نام بتائے، 500 انبیاء کے نام بتا دے، 250 انبیاء کے نام بتا دے۔ مانتے کتنے کو ہیں؟ 1,24,000 کو۔ نام پتہ نہیں 250 انبیاء کے بھی۔ تسلیم کرتے ہیں ایمان ہے 1,24,000 پر، نام اور پتے پتہ نہیں 200-250 انبیاء کے بھی۔ تو عزیزان محترم، ملت اسلامیہ سے کیا ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ یہ اتنے انبیاء کو جو آپ مانتے ہیں، جن کے آپ کو نام بھی نہیں پتا، پتے بھی نہیں پتا، ان کی بایوگرافی بھی نہیں پتا، انہیں نبی بھی مان رہے ہو، علیہ السلام بھی مان رہے ہو، ان پر ایمان بھی رکھ رہے ہو، ان 1,24,000 میں سے اگر 2, 4, 10, 20 کم کر دو۔ بڑی توجہ دوستو، آپ کو بیدار تو ہونا ہوگا، مجھے 10 دن مسلط رہنا ہے آپ پر، اور انشاءاللہ، اور آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو اور میری طبیعت کو کہ میں سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، انشاءاللہ دلوں سے گزروں گا۔ لیکن ذرا سا صلوات میرے محمد و آل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں، ان میں سے 10, 20, 50 کو نہ مانے، 500,000 کو نہ تسلیم کرے، تو عالم اسلام کے اکابرین یہ کہیں گے خبردار، اس تعداد میں سے ہمیں ایک بھی کم کرنے کا حق نہیں ہے۔ بھائی کیوں حق نہیں ہے؟ کہا ہمیں نہ گننے کی ضرورت ہے، نہ نام کی ضرورت ہے، نہ سند کی ضرورت ہے، نہ آتے پتے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تھے تو پھر تھے۔ یا علی یا علی، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ امجد حضر بھائی، جمشید بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عائشہ عبداللہ
مولا آپ کو صحت دے، تندرستی دے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اتنی دعاؤں کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہا کہ ہمیں ان ناموں کی ضرورت نہیں ہے، ان پتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی سند بھی ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے۔ تو طے ہو گیا نا کہ صادق و امین پیغمبر اگر 1,24,000 کی تعداد بتا دے تو سارے عالم اسلام کو 1,24,000 میں سے ایک بھی نبی کم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایک کا بھی انکار کرے تو دائرے ایمان سے باہر ہو جائے، اور نہ سند لینے کا حق ہے، نہ سند مانگنے کا حق ہے، نہ گواہی مانگنے کا حق ہے کہ کیسے ہیں ایک کم 1,24,000، کس طرح ہے اتنی بڑی تعداد، کیا نام ہے ان کے، کیا پتے ہیں ان کے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ یہ عالم اسلام کا متفقہ عقیدہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صادق ہے، جو امین پیغمبر ہے، جس کے لبوں کی جنبش کے اعتماد کا نام اسلام ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، ذرا سے اس ادبی جملے پر آپ توجہ فرما لیں، جس کے لبوں کی جنبش کے اعتبار کا نام شریعت ہے، اس صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ 1,24,000 ہیں تو کسی کو ایک بھی کم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں پہلی ہی مجلس میں ایک فیصلہ کن رخ اختیار کرتے ہوئے ایک سوال اسی میزان پر قائم کر رہا ہوں کہ پھر یہی رکے رہیے جس محمد مصطفیٰ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے، یا علی یا علی، کہنے والا وہی ہے، بالکل 2-2-4 کی بات ہے، جس محمد مصطفیٰ کے کہنے پر، جس سرکار رسالت مآب کے کہنے پر، جس صادق و امین پیغمبر کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے آپ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کو نبی بھی مان رہے ہیں، رسول بھی مان رہے ہیں، علیہ السلام بھی مان رہے ہیں، تو اسی پیغمبر نے، اسی نبی نے، اسی صادق و امین نے میدان غدیر خم میں دکھا کر، اٹھا کر، بتا کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ میزان کیوں بدل گیا؟ بغیر دیکھے ہوئے سوالات کو نبی ماننے پر تیار ہو، دیکھ کر ایک علی کو ولی نہیں مان رہے۔ پیمانہ دیکھے بھائی، اور آپ آئیے بھائی تو جو ہے بلند ترین صلوات بھی بھیج دینا محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے وہ کلیہ بھائی، متکلم تو نہیں بدلا، کہنے والا تو نہیں بدلا، متکلم تو وہی ہے۔ ایک بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں دوستو، بڑی توجہ، کہ جس نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 کو نبی ماننے پر آپ آمادہ ہیں، اسی نبی نے کہا من کنت مولا۔ نہیں اور قریب ہو کے بات کروں، جس نبی کے کہنے پر بغیر نام یاد کیے ہوئے 1,24,000 کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، اسی نبی نے کہا کہ میرے 12 نائب ہوں گے، پہلے کا نام یہ ہوگا، دوسرے کا نام یہ ہوگا، تیسرے کا نام یہ ہوگا، چوتھے کا نام یہ ہوگا۔ ان انبیاء کے لیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں، ان کے لیے پیغمبر نے کہیں نہیں کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب محمد ہوں گے۔ امام کے لیے کہا میرا اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، ہم کل کے کل محمد ہوں گے، جنہیں پیغمبر محمد کی منزل پر فائز کرے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے نا محمد، سلامت رہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت آپ آمادہ ہو گئے، بس یہی منزل میں چاہتا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے انبیاء ہیں، ان سب انبیاء پر آپ ایمان لائے کس کے کہنے پر؟ ایک نبی کے کہنے پر، ایک صادق و امین کے کہنے پر۔ اس سے کوئی آپ نے سند بھی نہیں مانگی، کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ تو جس محمد مصطفیٰ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 کو نبی مان رہے ہو، اسی نبی کے کہنے پر دیکھنے کے باوجود، بلکہ ماننے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود بھی اسی نبی کے کہنے پر اب سند کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کیا انبیاء کے لیے کوئی سند ہے کہ 1,24,000 ہے؟
نبیوں کے لیے کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. اعتبار لب رسول کا نام ہے انبیاء کا عقیدہ. یا علی یا علی. قرآن مجید میں تو 29 انبیاء کے نام ہے نا. 1,24,000 انبیاء کا جو عقیدہ ہے انبیاء ما سبق کا، یہ تو سارا کا سارا اعتبار لب رسول کا عقیدہ ہے نا. پیغمبر نے کہا بس ماننا ہے، پیغمبر نے کہا ہے بس تسلیم کرنا ہے. کوئی شک نہیں کر سکتا، نہ ایک تعداد میں کمی کر سکتا ہے نہ ایک میں اضافہ کر سکتا ہے. تو پھر تسلیم کیجئے کہ جب متکلم نہیں بدلا، کہنے والا نہیں بدلا، تو میزان ایمان کیسے تبدیل ہو گیا؟ یا علی یا علی یا علی. میزان ایمان. اچھا پھر دیکھیں، یہ انبیاء ما سبق کو ماننا اور انبیاء ما سبق کو تسلیم کرنا، عزیزان محترم، یہ جزو ایمان ہے. اس کے بغیر مسلمانوں کا کلمہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہی ہے نا کلمہ ایمان. آپ نے غور نہیں کیا؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء ما سبق پر ایمان، یہ سارے جتنے بھی ایمان ہیں، بڑی توجہ، یہ کلمہ ایمان ہے ملت اسلامیہ کا، اور سارے مسلمان اس پر متفق ہیں. یہ جتنی چیزوں پر بھی ایمان ہے یہ سب کے سب غائب ہیں، حاضر کوئی نہیں ہے. نہ فرشتہ نظر آ رہا ہے، نہ انبیاء ما سبق نظر آ رہے ہیں، نہ توحید نظر آ رہی ہے. یہ جتنا بھی ایمان ہے، اور مسلمانوں کا بہت توجہ دوستو، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا کہ کلمہ ایمان میں انبیاء پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتب سماوی پر ایمان ہے، انبیاء ما سبق پر ایمان ہے، حشر و نشر پر ایمان ہے، حیات بعد موت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، سزا و جزا پر ایمان ہے. اس پورے کلمہ، بڑی توجہ، اس پورے کلمہ ایمان میں کیا کوئی ہے ملت اسلامیہ میں جو ثابت کرے کہ ملت اسلامیہ کے کلمہ ایمان میں کہیں صحابہ پر ایمان بھی ہے؟ توجہ 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 فرمائیں. سب بڑا فیصلہ ہے. اس پورے کلمہ ایمان میں کہیں ہے کتب کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ، قیامت کے علاوہ، حیات بعد ممات کے علاوہ، کہ صحابہ اکرام پر بھی ایمان رکھنا ہے کلمہ ایمان میں. توجہ دوستو، جب کلمہ ایمان میں صحابہ اکرام پر ایمان لانا واجب ہی نہیں ہے تو ان پر ایمان نہ رکھنے والا بے ایمان کیسے ہو گیا؟ یا علی یا علی یا علی. یہ کلمہ مل کر اور آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے کلمہ ایمان ہی میں نہیں ہے، تو جب کلمہ ایمان میں ایک بات شامل ہی نہیں ہے تو ایمان نہ رکھنے والا بے ایمان نہیں ہے. صحابہ اکرام پر ایمان لانا، بڑی توجہ، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، بتاؤں گا میں آگے چل کر. صحابہ اکرام پر، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا میرا یہ جملہ، کہ ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول اللہ کے مخلص صحابہ پر، اطاعت گزار صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنے والے. بہت توجہ ہے رضوان محترم. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے؟ ہماری جانیں قربان آواز پیغمبر سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر. اور اگر یہاں کوئی مجھ سے بعد تقریر یہ کہے کہ صاحب پھر سب پر ایمان رکھیے، اس لیے کہ سارے باادب تھے، سب دربار رسالت میں بآواز بلند نہیں بولتے تھے، سب واجب الاحترام ہیں، سب احترام رسالت کرتے تھے، سب آہستہ آواز میں بولتے تھے، کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہوئی، تو جان محترم میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ قرآن مجید کے متعلق میرا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی بے مقصد اور بے سبب نازل نہیں ہوئی. اگر سبھی باادب تھے، سبھی واجب الاحترام تھے، تو قرآن نے پکار کر کیوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ اے صاحبان ایمان، خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. کہیں تو ہے، کہیں تو ہے. یا علی یا علی، اسلام ہے. یا
سلامت رہو. بسم اللہ بسم اللہ مل کر. بھائی پھر آپ قرآن کی صاحب کو کہاں لے جائیں گے؟ اے صاحبان ایمان. صاحبان ایمان سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں ہے. یعنی ابو جہل نے آواز بلند نہیں کی نبی کی آواز سے. صاحبان ایمان سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے بزم رسالت میں بیٹھنے والوں، اے چہرے رسالت کی زیارت کرنے والوں، خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. تو خدا کا کلام عبث نہیں ہے، بے مقصد نازل نہیں ہوا. کسی کی آواز تو نبی کی آواز سے بلند ہوئی ہوگی. جو یہ تنبیہ آئی، یہ پروٹوکول آیا، یہ ڈیکورم آیا، یہ طریقہ آیا، یہ سلیقہ آیا، خبردار یہ دربار رسالت ہے. توجہ ہے. اور مجھے پھر یہاں رک کر یہ جملہ بھی اذان محترم کہنے کی اجازت دیجئے کہ صحابہ کرام پر ایمان لانا نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے. بہت توجہ. صحابہ کرام پر ایمان لانا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. اس لیے کہ واجب وہ ہوتا ہے جو حکم قرآن ہو، سنت وہ ہوتا ہے جو رسول کا قول و فعل ہو. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ سنت وہ ہے جو پیغمبر کا قول و فعل ہو. تو صحابہ کرام پر ایمان لانا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ ایمان لائیں گے رسول پر، رسول ایمان نہیں لائیں گے صحابہ پر. یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا جانب محترم. اور پھر مجھے جملہ کہنے دیں، مستحب بھی نہیں ہے. مستحب میں ہے مے بی اور مے ناٹ بھی. مستحب کا معنی ہے مے بی اور مے ناٹ بھی، چاہے کرو چاہے نہ کرو، مستحب بھی نہیں. یعنی ایمان کے کسی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ واجب نہ سنت نہ مستحب. صحابہ کرام کا احترام ہے، ایمان نہیں لانا ہے، احترام ہے. اور احترام شخصیت کا نہیں ہوتا، احترام کردار کا ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. یہ فرق واضح ہو رہا ہے نا دوستو. احترام ہے صحابہ کرام کا، اور احترام شخصیت کا نہیں ہوتا، احترام کردار کا ہوتا ہے. جہاں جہاں کردار نظر آئے گا وہاں وہاں احترام ہوگا، جس رخ پر کیریکٹر نظر آئے گا وہاں وہاں. لیکن انبیاء ما سبق پر ایمان لانا احترام کی وجہ سے نہیں ہے، نبوت کی وجہ سے ہے. انبیاء پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہے، توحید پر ایمان لانا ہے، عقیدہ قیامت پر ایمان لانا ہے، حشر و نشر کے عقیدے پر ایمان لانا ہے. یہ سارا ایمان ہے. اور خود مسلمانوں کے کلمہ ایمان میں یہ ایمان کی شرط موجود نہیں ہے کہ ایمان لانا ہے، احترام ہے. تو محترم احترام تو ہر ایک کا ہوگا جہاں کردار نظر آئے گا. احترام میں آپ کا بھی کروں گا، آپ میرا بھی احترام کریں گے کردار کی بنیاد پر. لیکن میرا احترام کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، کیریکٹر کا سلامات بھیجنا محمد، کردار کا احترام ہے. اور میں جان محترم بالکل بات کو سارا مجمع مولا سلامت رکھے توجہ کر لے اس جملے پر. احترام کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، احترام کردار کا ہوگا. جتنا بڑا کردار ہوگا اتنا بڑا احترام ہوگا. کردار بنیاد رکھتا ہے سیرت پر، سیرت پیش کرتی ہے علم پر، علم پیش کرتا ہے باب علم پر. سلسلہ تو دیکھیں، سلسلہ تو دیکھیں، سلسلہ. جیسا علم ویسا عقیدہ، جیسا عقیدہ ویسی سیرت، جیسی سیرت ویسا کردار، جیسا کردار ویسا احترام. ہر سیدھی سیدھی بات ہے ذرا مطلب. جیسا کیریکٹر جیسا کردار. اور یاد رکھیں کہ کردار کا احترام قانون کے ذریعے نہیں ہوتا. سب آپ پاکستان سے دور نہیں ہیں. میں اسی لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں
کہ کردار کا احترام قانوناً نہیں کرایا جاتا، قانون کے ذریعے سے کردار کا احترام قانون کے ذریعے نہیں، دل کے ذریعے ہوگا۔ کردار کے آگے بڑی توجہ، کردار کا احترام، کیریکٹر کو تسلیم کرنا قانون کے ذریعے نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے آج 1400 برس ہو گئے، ہم نے کسی زمانے میں آج تک کبھی یہ مطالبہ پیش ہی نہیں کیا کسی حکومت کے سامنے کہ علی کا احترام کا قانون بناؤ۔ آپ کو سلامت رکھے۔ 1400 برس ہو گئے، ہم نے آج تک کسی حکومت کے سامنے کبھی یہ مطالبہ رکھا ہی نہیں، اور آئندہ بھی کبھی نہیں رکھیں گے کہ علی کے احترام کا قانون بناؤ، حسن کے احترام کا قانون بناؤ، حسین کے احترام کا قانون بناؤ، اس لیے کہ جن کا قانون کے ڈنڈے کے ذریعے سے احترام کیا جائے، یہ مطالبہ کرنا خود علی کی توہین ہے۔ اگر ہم یہ مطالبہ کریں تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ علی کا احترام شریعت میں واجب نہیں ہے، اس لیے حکومت کے ذریعے کرایا جائے۔ توجہ کریں، توجہ کریں۔ نہیں بھائی، بہت بڑا مجمع ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھیے۔ جہاں شریعت میں احترام نہ ہو وہاں حکومت سے احترام کے قانون کا مطالبہ ہوگا۔ احترام کا قانون بنانے کا مطالبہ کرنے والے خود گلٹی کانشیس ہیں، خود توہین کر رہے ہیں کہ ویسے دل سے کوئی احترام نہیں کر رہا، ڈنڈے کے ذریعے قانون کا احترام کراؤ۔ تو وہ تو ڈی سی کا احترام بھی ہوتا ہے، ایس پی کا احترام بھی ہوتا ہے، قانون کے ذریعے ہوتا ہے، مگر اور توجہ جانا محترم، قانون کے ذریعے۔ لیکن جہاں شریعت میں بڑی توجہ، جہاں شریعت میں احترام واجب ہو وہاں حکومتوں کے قانون کی بیساکھی کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ دنیا میں کہیں کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں کہیں بھی ایک باپ پر بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے۔ ساری کائنات میں پیغمبر کی سنت منزل وجوب پر ہے کہ ادھر بیٹی آئی ادھر کائنات کا رسول احترام فاطمہ میں۔ احترام سیدہ میں کائنات کا رسول ایستادہ کھڑے ہوئے، یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہے۔ اگر توجہ کریں، اگر یہ باپ بیٹی کا احترام ہوتا تو یہ سنت رسول ہر باپ پر واجب ہوتی کہ وہ ہر بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا۔ لیکن آج تک کسی باپ کا بیٹی کے احترام میں کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ کوئی باپ رسول جیسا ہے۔ بھائی سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، صلوات بھیجیں بابا محمد والے۔ دیکھیں بھائی، قرآن یہ اعلان کرے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ یہ ضمانت لی نا قرآن نے کہ کبھی نہیں بہکا، ضمانت پہلے لے لی، بیٹی کی محبت میں بہکا نہیں۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کل کی مجلس میں اس کی تشریح میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ آج تو صرف اشارہ سمجھ لیجئے، قرآن نے ضمانت لی عصمت تکلم پیغمبر کی اور عصمت صحن پیغمبر کی، کبھی نہیں بہکا۔ یا علی، یہ بھائی ذرا سا جاگ جائیں اس جملے پر، توجہ چاہوں گا میں آپ کے اذان محترم، دے نہ دے سمجھ لیں اس جملے کو کہ قرآن ضمانت لے رہا ہے تکلم پیغمبر کی بھی اور ذہن پیغمبر کی بھی۔
ما ینطق عن الہوا کہہ کر تکلم کی ضمانت لی؟ نہیں نطق کرتا، کبھی نطق ہی نہیں کرتا، کبھی نہیں بولتا، کبھی بولتا ہی نہیں وحی کے بغیر۔ اب اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، آپ کہیں کہ یہ کبھی بولتا نہیں ہے وحی کے بغیر، میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ بولتا ہے وہ وحی ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں اعتبار رسولی پر کرنا ہے، جبریل پر نہیں۔ اس پر بھی ہمیں اعتبار ذات رسالت پر کرنا ہے، جبریل پر نہیں۔ ہم نے آتا ہوا نہیں دیکھا جبریل کو، ہم نے وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صادق و امین پیغمبر نے کہا کہ وحی آئی۔ اعتماد کس پر کیا بھائی؟ نبی پر اعتماد کیا، نبی پر اعتماد کیا۔ اس نے کہا کہ یہ وحی ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ جبریل ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن آیا، ہم نے مان لیا۔ آغازی میں دوستو پہلی مجلس میں آخری مجلس کا جملہ تو فتن آپ کو عرض کر دوں تاکہ 10 دن آپ اسی سے سرشار رہیں۔ زمانہ ہم سے مطالبے کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ قرآن سے ثابت کرو، محمد کا نور قرآن سے ثابت کرو، محمد کی عصمت قرآن سے ثابت کرو، علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرو، اپنا ماتم قرآن سے ثابت کرو، علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرو، ذوالجلال قرآن سے ثابت کرو، تابوت قرآن سے ثابت کرو، زیارت قرآن سے ثابت کرو۔ ہم سے مطالبے ہوتے ہیں نا۔ الحمدللہ ہمارے علماء 1400 برس سے محمد رسول اللہ کی عصمت، طہارت اور نور قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ عزاداری اور ماتم قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ تابوت، تعزیہ، ذوالجلال یہ قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم سے مطالبے نہ کرو کہ ذوالجلال قرآن سے ثابت کرو۔ ارے تم حسین کی سواری ذوالجلال کی بات کرتے ہو، ہم تو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریاں بھی قرآن سے ثابت سلامت رہو، سلامت رہو بیٹے۔ اس طرح ایسا اور آپ کو سلامت۔ تم تو بات کرتے ہو ذوالجلال کی، ہم تو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کو بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ بلیادیات زبان، ہاں صلوات بھیجے، صلوات بھیجے، میں عرض کروں گا، اشارہ دے رہا ہوں۔ لیکن جو بات آج کی حد تک میں کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اور نوٹ کریں۔ نوٹ کرنے والے لکھیں، لکھنے والے اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کریں تاریخ کی اس حقیقت کو۔ ہم سے 1400 برس سے یہی کہا جاتا ہے، اپنے عقائد قرآن سے ثابت کرو، رسالت قرآن سے ثابت کرو، ولایت قرآن سے ثابت کرو، یا علی مدد قرآن سے ثابت کرو، علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرو، ماتم مجلس قرآن سے۔ الحمدللہ ہم ثابت کرتے رہے ہیں محمد اور علی کی ولایت اور رسالت کو، اور آئندہ بھی ثابت کرتے رہیں گے۔ مگر آج دوحہ کے اس مرکزی امام بارگاہ میں عرفان عابدی آج کی اس تاریخی مجلس میں ایک کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہے، اور 10 دن تک حاضر ہوں، یہ سوال پوچھوں گا۔ ہم تو 1400 برس سے سب کچھ محمد اور علی کی عظمتیں قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں۔ آج میں پوچھ رہا ہوں کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ذرا یہ قرآن تو ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے، ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے، ثابت کرو کہ یہ بھائی دیکھیں، میں دیکھیں آج اس وقت
ہم یہ سوال قائم کر رہے ہیں اور ہمارا یہ سوال قائم ہے انشاءاللہ عشرے بھر کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ذرا یہ قرآن تو ثابت کریں کہ یہ قرآن ہے۔ کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ نے آ کر کہا کہ یہ قرآن ہے؟ جبریل آیا تھا تمہارے پاس جس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ ارے قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ یا علی یا سروار دے دے محمد آل محمد، محمد مصطفیٰ نے کہا۔ کس کے لبوں کی؟ کس کے لبوں کے اعتبار کا نام ہے قرآن؟ سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کی صداقت اور امانت کو، ورنہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مسند پر بیٹھا ہوا رسول قرآن بھی عربی میں پڑھ رہا ہے، حدیث بھی عربی میں بیان کر رہا ہے، متکلم بھی ایک ہے، حدیث بھی اسی کی زبان پر، آیت بھی اسی کی زبان پر۔ مسلمانوں تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے؟ کیا کرائٹیریا ہے بھائی؟ خدا کے لیے سوچیں، کیا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس؟ کیا میزان ہے؟ کیا ترازو ہے؟ ہاؤ یو ول ڈسٹنگوش؟ کیسے امتیاز کرو گے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، قرآن بھی نبی کی زبان پر جاری، حدیث بھی نبی کی زبان پر جاری۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث ہے؟ صحیح بخاری بنی ہے تو حدیث کی وجہ سے۔ یہ آپ کو بتایا کس نے کہ یہ حدیث ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آیت اور حدیث میں آپ نے فرق کیسے کیا؟ سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کی صداقت کو۔ کوئی میزان نہیں تھا، کوئی ترازو نہیں تھی، کوئی چیلنجنگ اتھارٹی نہیں تھی ملت اسلامیہ کے پاس۔ اگر میرا پیغمبر بھی معاذ اللہ کوئی سیاسی رہنما ہوتا یا اپنے قرابت داروں کو آگے بڑھانے کی محبت میں مبتلا ہوتا تو میرے پیغمبر پر بڑا موقع تھا۔ صادق و امین تو سب مان چکے تھے، علی کی شان میں جتنی حدیثیں کہی ہیں نا سب کے لیے پیغمبر کہہ دیتے یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ کیا کر لیتے آپ؟ ہائے ہائے سوچے کیا کرتے آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ ساتھ دیکھیں نا جملے کو، کیا کرتے آپ؟ کیسے چیلنج کرتے رسول؟ پیغمبر اسلام اگر کہہ دیتے انا مدینۃ العلم والی بابا، یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ پیغمبر اگر کہتے کہ انا دار الحکمت والی بابا، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ یا علی انت ولی الامر من بعدی، یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ فإن تأمروا علیا فلیأخذ بکم علی صراط مستقیم، یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ النظر لوجہ علی عبادہ، یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی بغضک بغضی حبک حبی، اگر پیغمبر کہہ دیتے یہ حدیث نہیں آیت ہے۔ اور چھوڑے میدان غدیر خم میں اگر پیغمبر کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ حدیث نہیں آیت ہے، کیا کر لیتے آپ؟ دیکھیے یہ سوالیہ نشان ہیں، ذہنوں میں قائم کیجئے۔ میں انشاءاللہ ان کی تشریحات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ذرا غور فرما لیں۔ اگر پیغمبر اسلام آل محمد کی شان میں بیان کردہ ساری حدیثوں کو آیت ڈکلیئر کر دیتے، مجھے بتائیے کون وہ اتھارٹی تھا جو پیغمبر کو چیلنج کر کے کہتا کہ سرکار یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے؟ یہ تو صداقت ہے سرکار ختمی مرتبت کی، جس نے آیت کو آیت کہا، حدیث کو حدیث کہا۔ اور میرے نوجوان دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ تحفہ اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کر کے جائیں۔ آج کی اس تمہیدی اور ابتدائی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ نوجوان نسل کو متوجہ کر کے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ یہ پیغمبر اسلام نے کی صداقت و امانت ہے جنہوں نے آیت کو آیت کہا، حدیث کو حدیث کہا۔ اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ آیت اور حدیث کے اسٹیٹس میں فرق کریں۔ دیکھیں بڑا عجیب جملہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے ملت اسلامیہ میں کہ
کہ وہ آیت اور حدیث کے اسٹیٹس میں فرق کریں، اس لیے کہ جب قرآن نے واضح طور پر وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بغیر کسی استثناء کے یہ کہا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ کبھی بھی نہیں بولتا وحی کے بغیر، تو آیت اور حدیث میں فرق کیسے کریں گے آپ؟ یہ جب بھی بولا وہی ہے۔ خدا کے لیے سوچیں بھائی، مجھے بتائیے آیت پڑھ رہا ہوں میں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کس خوبصورت معیار پر الحمدللہ آپ آئے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس ابتدائی اور تمہیدی توجہ کا، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا جاؤں۔ بھی دیکھیں نا، قرآن قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، کبھی بھی انڈر اینی سرکمسٹانسز یہ گفتگو نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، نطق ہی نہیں کرتا وحی کے بغیر۔ تو جب بھی بولا وحی ہے، تو جب اس کے ہر قول پر وحی کا پہرا ہے تو آیت بھی وحی کے مطابق، حدیث بھی وحی کے مطابق، یا تو یہ کہیں کہ جب آیت پڑھ رہا ہے تو وحی کے مطابق ہے۔ دیکھیں بڑا بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے یہ، اسے چھیڑتے نہیں ہیں ذاکرین اور علماء، لیکن الحمدللہ اس منبر سے رزق علم کی چونکہ بھیک مانگی ہے، اس لیے بڑے اعتماد سے میں یہ موضوع چھیڑ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے شاداب حافظوں پر اور صحیح نحباب کی ریاضتوں پر میرا اعتماد ہے، اس لیے میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں آیت بھی وحی کے مطابق، حدیث بھی وحی کے مطابق۔ سلام کرو آمنہ کے چاند کی صداقت کو کہ جس نے اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا، اپنے کلام کو اپنا کلام کہا، کلام وہ بھی وحی کے مطابق، کلام یہ بھی وحی کے مطابق۔ یہ ہے نا، سوچے سوچے سوچے، اور ابھی میں فرق بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ کلام وہ بھی وحی کے مطابق، کلام یہ بھی وحی کے مطابق، آیت اور حدیث کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آیت کے، بس یہ نوٹ کریں نوجوان، آیت کہتے ہیں اس کلام کو کہ جس میں حکم بھی اللہ کا ہو اور لفظیں بھی اللہ کی ہو۔ بھائی بڑا باریک ہے یہ جملہ، آپ کو جاگنا پڑے گا، یہ بہت علمی منزل ہے، آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اس اہم فیصلے میں، اس کے نتیجے پر آپ پھر شاد ہوں گے۔ آیت کہتے ہیں اس کلام کو جس میں حکم بھی اللہ کا ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہوں، پیغمبر اپنی طرف سے الفاظ بھی شامل نہ کریں، اسے کہتے ہیں آیت۔ حدیث کہتے ہیں اس کلام کو جس میں حکم اللہ کا ہو، لفظ پیغمبر کی ہو۔ آئے ہائے ہائے، یا علی یا علی، صلوات بھیجے بآواز بلند۔ حدیث کہتے ہیں اس پیغام کو جس میں حکم اللہ کا ہو، الفاظ پیغمبر کو اپنے استعمال کرنے کی اجازت ہو۔ آیت میں حکم بھی اللہ کا اور لفظ بھی اللہ کے، پیغمبر زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے رسول کے جو اللہ کے پیغام کو اللہ سے لے کر بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے قیامت تک کے انسانی ذہنوں تک پہنچا دے۔ کائنات میں یا علی یا علی یا علی۔ بھائی دیکھیے، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، جمشید بھائی، اظہر بھائی میری گفتگو سن رہے ہیں، مجاہد بھائی، یہ میری تقریر کا جو مفہوم ہوگا وہ جا کر باہر بتائیں گے کہ آج عرفان عابدی نے اس مفہوم پر گفتگو کی، لیکن میری لفظیں نہیں پہنچا سکتے یہ۔ ہائے ہائے، حالانکہ میں ان جیسا بشر ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، غور کرے۔ ہاں صلوات بھیجے، صلوات بھیجے پھر جو ہے بھائی۔ حالانکہ میں ان جیسا بشر ہوں، لیکن یہ میری تقریر کا مرکزی خیال، مرکزی نقطہ تو یہاں مجلس سے جانے کے بعد باہر بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرے لفظ جو نکل رہے ہیں زبان سے، لفظ بلفظ
ابھی ابھی سن کر ابھی ابھی تک لفظ بلفظ بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے یہ دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے. اور میرا رسول وہ ہے جس نے کائنات الہی کے علوم اولین و آخرین کے مرکز و محور کلام کو لے کر بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے قیامت تک کے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا. نہ زیر میں تبدیلی نہ زبر میں تبدیلی. اب بھی ملت اسلامیہ اور 2 رکعت کا کلمہ پڑھنے والا یہ جملہ کہے گا ارے آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ میرے کلام کو بھی بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے. پیغمبر میرا وہ ہے جس نے اللہ کے کلام کو بھی بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دیا. اب بھی کہو گے پیغمبر ہم جیسا ہے؟ اس کی ذہانت ہے کہ صلوات بھیجے نا محمد سوچے. اور پھر عزیزان محترم یہ بھی مقام فکر ہے کہ جب اس کی گفتگو پر جب اس کی نطق پر اس کے بولنے پر وحی کا پہرا ہے آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ کب اپنی مرضی سے بولا؟ آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ جب بھی بولے جہاں بھی بولے وہی کے مطابق بول رہا ہے. دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں. ایک بڑا لطیف اشارہ کروں گا. یہ جب بھی بولے جہاں بھی بولے اللہ کی وحی کے مطابق بول رہا ہے, چاہے صحت میں بولے یا بیماری میں بولے. آپ کو رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے یہ صحت میں کہے یا بیماری میں. اچھا دوستو جملہ آ گیا تو مجھے پھر جملہ کہنے دیجئے کہ پیغمبر اسلام پر کی صحت ذہنی کی ضمانت قرآن نے لی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, کبھی نہیں بہکا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں بہکا. لا علمی میں کہنا شاید قابل معافی ہو. لا علمی میں کہنا شاید, میں ایک بات کا علم نہیں رکھتا, ایک حقیقت کا مجھے علم نہیں ہے. میں آپ دوستوں سے پوچھ لوں, اپنے بزرگوں سے پوچھ لوں, علماء سے پوچھوں, یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن ایک چیز کا مجھے علم ہے اور اس کے بعد میں انکار کر رہا ہوں. علم آ جانے کے بعد انکار کرنا جاہلیت ہے, اور جاہلیت جہالت کو نہیں کہتے. جہالت لا علمی ہے, جاہلیت کفر ہے. جہالت لا علمی ہے, وہ عیب نہیں ہے. جاہلیت کفر ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام کے زمانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے, آپ کی بعثت سے پہلے کا, اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے, دور جہالت نہیں کہا جاتا. جاہلیت کا نتیجہ ابو جہل ہوتا ہے. جاہلیت کا مرکزی خیال ابو جہل ہوتا ہے. جاہلیت ہے جاننے کے بعد نہ ماننا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے, فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا ہے قسمیں کھا کر کہ قسم ہے ستارے کی, جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب, تمہارا نبی, تمہارا سید, تمہارا سردار نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا, کبھی نہیں بہکا, کبھی گمراہ نہیں ہوا. سورہ مکی ہے, یہ آیت مکے میں آئی. پیغمبر پر بہکنے کا الزام مدینے میں لگا, آخری زمانے میں لگا, آیت آنے کے بعد لگا. یا علی یا علی یا علی یا. خدا کے لیے آپ نتیجے تک پہنچے, ورنہ پھر میں آیت پڑھوں گا کہ اس پر میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا. علم آ جانے کے بعد نہ ماننا مجھے نہیں پتا کتنا بڑا جرم ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
ونساءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میرے حبیب اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، یار دوستو خدا کے لیے صلوات بھیجتے ہیں حافظ محمد علیہ. اللہ نہ کرے بھائی، مولا آپ کو سلامت کرے. اگر مولا آپ کو سلامت رکھے، الحمدللہ آپ نتیجے تک پہنچ گئے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو. ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. یہ قرآن ہے نا بھائی. جو علم آ جانے کے بعد نہ مانے، صلوات بھیجے محمد عالم. اسے بحث نہیں کرنا. آئے ہائے بات چھڑ گئی تو مجھے جملہ کہنے دیجئے. اور آپ اتنے خوبصورت آمادہ ہیں عزیزان محترم. ساری کائنات اسلام میں ایک ہی واقعہ ایسا ہے کہ جہاں حق کی دلیل بنا کر قرآن نے پیش کیا کہ جہاں بیٹوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ اور پھر سچے لعنت کرے جھوٹوں پر. تو عزیزان محترم یہ تو متفقہ مسئلہ ہے. مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا کہ بیٹوں کی منزل پر حسنین آئے، نسانہ کی منزل پر خاتون جنت آئی، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ آئے. ان کے چہرے دیکھ کر نصارے نجران پیچھے ہٹ گئے، سرنڈر کر لیا. توجہ ہے نا. یہ کسی وقت سناؤں گا انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل، لیکن یہاں ایک نتیجہ دے رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ مباہلہ کرتے ہیں. دوستو میری آج کی مجلس کا سب سے بڑا جملہ ہے یہ، اور اس پر میں تمہید قائم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کی مجلس کی. اور ایک کل فیصلہ کن جملہ دوں گا آپ کو، لیکن اسی جملے پر بیس کرے گا. اور نوجوان دوست میرے نوٹ کریں، محفوظ کریں. مباہلہ سب سے بڑی دلیل ہے سچائی کی، حقانیت کی. جو سچے ہوں وہ مقاتلہ نہیں کرتے، مباہلہ کرتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. بھائی کوئی میں نے مشکل لفظ نہیں بولا، مقاتلہ بولا ہے بروزن مباہلہ. جو سچے ہوں وہ جنگ و جدل اور قتال پر یقین نہیں رکھتے، اپنی سچائی پر یقین رکھتے ہیں. جہاں بھی آپ کو دہشت گردی اور قتال نظر آئے سمجھ لو جھوٹے ہیں. علم کا جواب علم سے نہیں لا سکتے. یا علی یا علی. اچھا نہیں اور اس کی وضاحت کروں، اور میں سارے مجمع کو گواہ بنا کر علی کے صدقے میں لے کر چلوں گا. آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے دلوں کی آواز ہوگی کہ سچائی کسے کہتے ہیں، سچ مذہب کسے کہتے ہیں. سچائی کی دلیل یہ ہے کہ سچے مباہلہ کرتے ہیں، اور جو مباہلہ کرتے ہیں وہ اکیلے نہیں آتے، وہ بیٹوں کو بھی لاتے ہیں، نفس کو بھی لاتے ہیں، عورتوں کو بھی لاتے ہیں. سارے عالم اسلام میں ملت جعفریہ کے علاوہ ساری دنیا میں کوئی پیش کرے ہم علی ولی اللہ کی صداقت اور حسین کی سچائی کے علم بردار ہیں. اکیلے نہیں آتے. ہماری مجلسوں میں ابنانا بھی ہے، نسانا بھی ہے، انفسنا اور کہیں نہیں ہے. یا علی دیکھیں یہ صداقت. نہیں نہیں بھائی بہت بڑا مجمع ہے. میں نے ابھی آپ سے نعرے لگوائے نہیں. اور آپ کو سلامت رکھے. جنہیں اپنی سچائی پر یقین ہو وہ بیٹوں کو بھی لاتے ہیں، عورتوں کو بھی لاتے ہیں، نفسوں کو بھی لاتے ہیں. ساری کائنات میں مجلس کا کوئی ماحول بتا دو جس میں ابنانا بھی شامل ہو، نسانا بھی شامل ہو، انفسنا بھی. یہ صلوات بھیجے نا محمد. یہ سچائی کی سب سے یہ سچائی کی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ سچائی کی سب سے بڑی دلیل
اور پھر توجہ عزیزان محترم، جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وحی کے مطابق جب یہ رسول بولتا ہے تو پھر جو یہ کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یہ میرا رسول سچا نہیں ہے، صادق ہے۔ سچا اسے کہتے ہیں جو سچ بولے۔ اللہ اکبر، میرا رسول سچا نہیں ہے، یہ تو ہماری علمی غربت ہے، لفظوں کی غربت ہے کہ ہمیں شایان شان لفظ نہیں ملتے، ورنہ میرا رسول سچا نہیں ہے۔ سچا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی سچے ہو سکتے ہیں، میں بھی سچا ہو سکتا ہوں۔ ایک واقعہ میں بیان کروں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جیسا میں نے وہ واقعہ بیان کیا، اگر سچ بیان کیا میں سچا کہلاؤں گا، لیکن میں محتاج ہوا نا واقعے کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیے، بہت خوبصورت آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ میں محتاج ہوا نا واقعے کا، واقعہ نہ ہوتا تو میں بیان نہ کرتا، بیان نہ کرتا تو میں سچے کا لقب نہ ملتا، واقعہ ہوا تو سچا بنا، محتاج ہوا نا واقعے کا۔ میں کتنی گہرائی سے بات کروں، واقعہ ہوا تو میں نے بیان کیا نا، واقعے کا محتاج، میرا سچا ہونا واقعے کا محتاج۔ سچا اسے کہتے ہیں جو سچ سچ بات بیان کر دے، صادق اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ بیان کر دے وہ سچ ہو جائے۔ اچھا اشارہ دوں جب سارا مجمع سمجھے گا، مگر دیوار تک لگے ہوئے مومنین سے میں اب پہلی مرتبہ 1 گھنٹے کے بعد تاریخی نعرہ لوں گا۔ مثال بڑی عجیب دے رہا ہوں۔ سچا اسے کہتے ہیں جو سچ کے واقعے کو بیان کرنے کا محتاج ہو، صادق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو بہلانے کے لیے یہ کہہ دے کہ تمہارا درزی کپڑے لے کر آئے گا، اٹھ کے بیٹا، اٹھ کے پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ۔ اچھا نہیں، آپ نے جب اتنا خوبصورت آمادگی کی، پھر ایک جملے کا اضافہ سمیٹ رہا ہوں، زحمت بھی نہیں دوں گا، لیکن اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں، کل انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو واقعہ بیان کر دے، واقعہ ویسے ہو جائے، بچوں کو بہلانے کے لیے اگر کہہ دے کہ تمہارا درزی کپڑے لے کر آئے گا، تو اب فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ در بطول پر آ کر وہ یہ کہے کہ رضوان آیا ہے۔ اسے اپنی حقیقت بدلنی ہوگی، جیسے بھائی اب اس کی مجال نہیں ہے اس کے بالوں پر جل جائے۔ اگر عصمت قول معصوم کی تکذیب کرے، معصوم نے کہا ہے درزی کپڑے لے کر آئے گا، اب فرشتے کی عزت فرشتہ بننے میں نہیں ہے۔ توجہ کریں، انا خیاط الحسنین، اور نہیں آج 17 سفر ہے نا، گزر رہی ہے یہ شب عزیزان محترم، تو پھر مجھے آج کی مناسبت سے اب یہ دیکھیں نا، رزق علم یہ کہتے ہیں، مولا نے خود بخود ذہن کو متوجہ کیا ہے اس طرف۔ سچا اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ دے واقعہ اسی طرح ہو جائے۔ سچا اگر یہ کہہ دے کہ کیا دیکھتا ہے، شیر قالین اٹھ اور جادوگر کو نگل جائے، اس کی بارگاہ میں ہے۔ اٹھ اور جادوگر کو نگل جا۔ تب کتنی دیر میں وہ تصویر مجسم ہوئی یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ شیر قالین کب چلا دیوار سے، کب ہڈیاں بنی، کب پسلیاں بنی، کب جبڑا بنا، کب دم بنی، کب وہ چلا، کب جادوگر کو نگل گیا۔ اور بھرے دربار میں آیا تھا بھائی، دربار میں اور بھی 500 آدمی بیٹھے تھے، لیکن نگلا صرف جادوگر کو، جسے معصوم نے کہا تھا، یعنی حیوان بھی یہ پہچانتا ہے کہ امام کا دشمن کون ہے۔ ہائے ہائے، یا علی یا علی، حیوان درندہ
مولا آپ کو سلامت رکھے. جو کہا، اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ اور کسے کہتے ہیں اولو العلم؟ آج کی ساری ترقی یافتہ سائنس میٹر اور اسپرٹ پر بحثیں کرتی ہے نا کہ مادہ ہے یا روح ہے، مادہ ہے یا روح ہے، مادے کے بغیر کچھ نہیں، روح کے بغیر کچھ نہیں. یہ ساری بحثیں آج کل چل رہی ہے نا اس ترقی یافتہ دور میں. تو عزیزان محترم، میں سوال کرتا ہوں آج دوحہ کی اس تاریخی مجلس میں کہ یہ جو قالین پر آڑی ترچھی تصویریں شعر کی بنی ہوئی تھی، لکیریں کھینچی ہوئی تھی، یہ تصویر مادہ ہے یا روح ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ نہ یہ مادہ ہے نہ روح ہے. بغیر مادے اور روح کے مخلوق خلق کی نا امام نے. آج کی ساری ترقی یافتہ سائنس مادے کے بغیر تخلیق کا تصور نہیں کر رہی، کلوننگ کے مسئلے تک طے کر رہی ہے. فوٹو اسٹیٹ آدمی نکال دے گی، ہم شکل آدمی آج کی سائنس نکال رہی ہے، لیکن مادے کی محتاج ہے نا. امام وہ ہے جو بغیر مادے کے شعر قالین کو مجسم کرے، یعنی معصوم اسے کہتے ہیں جو مادے اور روح دونوں کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہو. توجہ ہے نا؟ امام اسے کہتے ہیں جس کی آج شب ہے، جس کا آج دن ہے. پہنچ گئے آپ وہاں تک؟ جس کی آج شب ہے، جس کا آج دن ہے، جو سلطان العرب ہے، سلطان العجم ہے، اس خاندان کا علی ہے، تیسرا علی ہے. پہلا علی علی، دوسرا علی ابن الحسین، تیسرا علی شاہ خراسان. جملہ صرف اتنا سن لیں آج کی حد تک، اور یہی مصائب بھی شاید ہوں کہ سواری جب پہنچی ہے نا نیچا پور میں، نزول اجلال جب فرمایا ہے نا میرے مولا نے کہ تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے، مسلمان متفق ہیں اس جملے پر کہ مولا کی سواری کے چاروں طرف 35,000 علماء، فقہاء اور مجتہدین سلامی کے لیے کھڑے تھے. 35,000. تاریخ میں علماء اور مجتہدین کا اتنا بڑا اجتماع نہ امام علی رضا سے پہلے ہوا نہ آپ کے بعد ہوا. ایک وقت میں استقبال کرنے والے علماء کا اتنا بڑا اجتماع تاریخ میں 35,000 علماء، اور سب سواری کی رکابوں سے لپٹ کر علماء کی ایک ہی فرمائش، فرزند رسول کچھ ارشاد، فرزند رسول کچھ فرمائیے، مولا زیارت، مولا چہرے سے نقاب اٹھائیے. مولا زیارت، مولا چہرے سے نقاب اٹھائیے. آفتاب رسالت کے مہتاب نے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا کا نقاب اپنے چہرے اقدس سے اس طرح ہٹایا کہ تاریخ کے ابو الفدا کے جملے یہ ہیں کہ علماء نے امامے سر سے پھینک کر اپنے گریبان چاک کر لیے. چہرے کے نور کی تابش کا عالم یہ تھا. اور اگر آپ متوجہ ہیں تو عزیزان محترم، آج کی مجلس کا فیصلہ کن جملہ کہہ کر مجلس ختم کر رہا ہوں. سارے علماء نے 35,000 جن کی تعداد ہے مل کر کہا مولا کچھ ارشاد فرمائیے. اپنے جد کی کوئی حدیث، اپنے جد کا کوئی ارشاد، اپنے جد کا کوئی فرمان، مولا ارشاد فرمائیے. یہ براہ راست روایت حدیث ہے جس پر 35,000 علماء نے قلم اور کاغذ موقع پر نکال کر حدیث کو نوٹ کیا ہے. اتنی بڑی تعداد ثقہ ترین علماء کی تاریخ میں ملتی نہیں ہے. اس موقع کے علاوہ سرکار رضا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو لا الہ الا اللہ کا اقرار سب سے بڑا حصار ہے.